بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارے یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ آج ایک اور کورس کی ابتدا ہو رہی ہے، قرآن پاک پڑھنے کے رہنما اصول۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً سب کورس کو ہم چلاتے رہیں گے۔ تو ابھی کل میرے ذہن کے اندر ایک اور کورس بھی آ رہا تھا، آسان لسان القرآن، قرآن مجید کی عربی زبان کو سمجھنے پر بھی انشاءاللہ میں کورس کراؤں گا۔ اس کے کچھ سبق ہو جائیں تو انشاءاللہ اس کو بھی میں شروع ہی کرا دوں گا۔ تو جی ناظرین، آج کا سبق جو ہے وہ بہت ہی اہم ہونے والا ہے، قرآن پاک پڑھنے کے رہنما اصول۔ اس پر آج ہمارا سبق نمبر 1 ہوگا۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے قرآن پاک کو عربی لہجے میں حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہوتا ہے۔ قرآن پاک کو عربی لہجے کے ساتھ حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہوتا ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم اسی بات پر ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز دیکھیں، اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان قرآن پاک کے اندر موجود ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کوئی قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تو یہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا یہ اسی صورت ہی میں ہو سکتا ہے جب ہم قرآن پاک کو عربی لہجے میں حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھیں گے، تو اس وقت یہ کیا ہوگا، اللہ رب العزت کے اس فرمان عالی شان پر عمل ہوگا۔ اور نمبر 2، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، اور کتاب دینے کے بعد پھر الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ، تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتہ، جیسا کہ اس کی تلاوت کو ادا کرنے کا حق ہے۔ اب تلاوت کو حق ادا کرنے کا حق کیا ہے؟ وہ بھی یہی ہے کہ قرآن پاک کو عربی لہجے میں حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ بالکل آرام اور سکون کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا۔ یہ قرآن مجید کا حق اس وقت ادا ہوگا جب ہم قرآن پاک کو بالکل ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ عربی لہجے میں حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ قرآن پاک کا حق اسی وقت ادا ہوگا۔ اور نمبر 3، رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کو خوش الہانی کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ، خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ نہیں پڑھتا، فلیس منا، آپ آقا نامدار نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے دیکھیں شریعت کے اندر کتنا اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ قرآن پاک کو عربی لہجے میں حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ شریعت کے اندر، اسلام کے اندر اس پر بہت زور دیا گیا ہے۔ تو اب میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ قرآن پاک کو عربی حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ضروری کیوں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض دفعہ جب ہم قرآن پاک کو عربی لہجے کے اندر نہیں پڑھتے اور حروف کی صحیح ادائیگی کا خیال بھی نہیں رکھتے، ایک تو یہ کہ قرآن پاک کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرے نمبر پر قرآن پاک کا بعض دفعہ معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ ویسے تو اس پر پہلے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، عربی عبارت کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس کورس کے اندر تفصیلاً میں اس چیز پر ڈسکس کر چکا ہوں، یہ بھی چیز آپ کو سکھا اور بتلا چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں کہ بعض دفعہ معنی ایسے بدلتے ہیں قرآن پاک کے، بندہ نعوذ باللہ، توبۃ نعوذ باللہ، بندہ درجہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو چلیے آج کے سبق کے اندر میں کچھ اور مثالوں کے ساتھ آپ کے سامنے وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ بات بآسانی آپ کو سمجھ بھی آ جائے اور آپ اس کو سمجھ بھی لیں اور آئندہ قرآن پاک کے اندر ایسی غلطیاں بھی نہ کریں۔ تو چلیے میں اپنے وائٹ بورڈ پہ چلتا ہوں، میں کچھ مثالیں ذکر کرتا ہوں اور آپ کو سمجھاتا ہوں کہ قرآن پاک کے معنی کیسے تبدیل ہو جاتے ہیں اور اسی طرح قرآن پاک کی خوبصورتی کیسے ذیل ہو جاتی ہے۔ تو نمبر 1، اگر مخارج کی غلطی ہو تو قرآن پاک کا دیکھنا معنی کیسے تبدیل ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ہے واللہ علیم حکیم، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم نے اس کو کیا پڑھ دیا، واللہ علیم حکیم۔ اب ہم نے علیم کا جو عین تھا
اس کا مخرج تبدیل کر کے ہم نے اس کو کیا پڑھ دیا؟ الف پڑھ دیا۔ یہ مخارج کے بدلنے کی وجہ سے غلطی ہو رہی ہے۔ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، مخارج تبدیل ہونے، مخارج کے تبدیل ہونے سے واللہ علیم حکیم، تو واللہ علیم حکیم ہم نے پڑھ دیا، عین کے مخرج کو ہم نے حمزہ کے مخرج کے اندر تبدیل کر دیا، گویا کہ ایک حرف کی جگہ ہم نے دوسرا حرف تبدیل کر دیا۔ یہ مخارج ہی کی غلطی ہوتی ہے، اگر اس کا مخرج صحیح طور پر ادا کرتے تو یہ حمزہ پیدا نہ ہوتا۔ واللہ علیم حکیم، اس کا معنی ہے اللہ تعالی علم بہت خوب جاننے والا اور حکمت والے ہیں۔ اس کا معنی تو ہو گیا ٹھیک، اللہ تعالی خوب جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ دیکھیں یہ معنی تو ہو گیا ٹھیک، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، نعوذ باللہ، دیکھنا اب معنی کیسے تبدیل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دردناک دیکھیں کتنا معنی غلط ہو گیا۔ واللہ علیم حکیم، یہاں پر عین پڑھا، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ اگر ہم واللہ علیم حکیم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ دردناک حکمت والے ہیں، توبۃ نعوذ باللہ، دیکھیں معنی کیسے غلط ہو گیا، کتنا معنی غلط ہو گیا، معاذ اللہ۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پر میں آپ کو ایک اور مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں کہ یہ تو تھا مخارج کے تبدیل ہونے کی وجہ سے، اب ہے قواعد کے تبدیل ہونے کی وجہ سے۔ قواعد کے تبدیل ہونے سے معنی بگڑ جاتا ہے۔ اب یہاں پر مخارج کے تبدیل ہونے کی وجہ سے معنی تبدیل ہوا تھا، معنی غلط ہوا تھا، اب یہاں ہم کیا کریں گے؟ قواعد کے تبدیل ہونے سے معنی بگڑ جاتا ہے، اس کی مثال سمجھتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک کے اندر ہے، میں کافی سارے مثالیں دے سکتا ہوں لیکن ٹائم مختصر ہونے کی وجہ سے مختصر دیتا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، یہ بہت لمبی کہانی ہے، میں آپ کو مختصر بتلاتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب آئے، اللہ رب العزت نے فرمایا، جب ان پر جلوہ حضرت یوسف نے فرمایا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ تو اب عام طور پر جس طرح دیہاتوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اکثر میں امتحانات وغیرہ لینے جاتا ہوں نا بچوں کا، تو بڑے عجیب عجیب پڑھ رہے ہوتے ہیں، حقیقت افسوس ہوتا ہے، دیکھ کر بڑے افسوس ہوتا ہے، ایسے اساتذہ کرام پر بھی افسوس ہوتا ہے اور بچوں پر بھی۔ بچے تو ویسے ہی بچے ہوتے ہیں، ان کو جس طرح آپ پڑھائیں گے تو وہ اسی طرح پڑھیں گے۔ وہ دیہاتوں کے اندر کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ یہ ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، تو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ، ایک تو سارا ناک کے اندر پڑھتے ہیں، اور دوسرا پھر جہاں پر حرکت ہوتی ہے، زبر ہوتی ہے، وہاں پر وہ کھڑی زبر لگا دیتے ہیں یا اسی طرح الف پیدا کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی معنی کافی تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ کس طرح پڑھتے ہیں؟ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اس کو کس طرح پڑھتے ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک منٹ۔ وَقَطَّعْنَا، تو وہ اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں بچے، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا، اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اس کا معنی تو یہ ہوگا کہ ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اس طرح میں نے پہلے بھی کہا، ایک تو
قرآن مجید کی خوبصورتی ذیل ہو جاتی ہے۔ دیکھیں میں اگر اس طرح پڑھ رہا ہوں جس طرح بچے دیہاتوں کے اندر پڑھتے ہیں، ایک تو قرآن پاک معروف ہے، ہم اس کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ مجہول پڑھ رہے ہیں۔ مجہول پڑھنے کی وجہ سے قرآن پاک کی خوبصورتی ذیل ہو گئی، وقطعنا ایدیہن، اور دوسرا الف جو پیدا ہو گیا، اب معنی بھی تبدیل ہو گیا، ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، اور اس کا معنی یہ ہوگا الیاذ باللہ، ہم نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ یہ نون جو تھا اس کے آخر کے اندر الف لگانے سے دیکھیں کتنا معنی تبدیل ہو گیا۔ بے توجہی کے ساتھ ہم ایسے پڑھتے ہیں، معنی تبدیل کہیں کا کہیں تک چلا جاتا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ اس طرح اور بھی کافی ساری مثالیں ہیں، جیسے قرآن پاک کے اندر آتا ہے نا خلقنا، اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم نے پیدا کیا۔ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں خلقنا تو الف کو کیا کر دیتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں، تو وہ اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں خلقنا، اس الف کو کیا کر دیتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں۔ اس کا معنی تو یہ ہوگا کہ ہم نے پیدا کیا، اس کا معنی بھی ٹھیک، اس کا معنی بھی ٹھیک، اور اس کا معنی بھی ٹھیک، یہ معنی بھی غلط۔ اور وقطعنا ایدیہن اس طرح پڑھیں گے تو اس کا معنی بھی غلط ہو جائے گا، اور خلقنا اس کا معنی بھی غلط ہو جائے گا۔ خلقنا اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم نے پیدا کیا، اور خلقنا توبۃ نعوذ باللہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ ان عورتوں نے پیدا کیا۔ تو دیکھیں ناظرین معنی کہاں سے کہاں تک چلا جاتا ہے، اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی، بعض دفعہ معنی ایسے بگڑتا ہے کہ بندہ درجہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کی مثالیں میں پیچھے ایک سبق کے اندر بتلا چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں، عبارت کو حل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، عبارت پر اعراب کیسے لگانے چاہیے، اس کورس کے اندر میرا یہ سبق موجود ہے، اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ایسی ایسی غلطیوں کی میں نے نشاندہی کی ہے جن کی وجہ سے بندہ درجہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو جی ہاں ناظرین، امید ہے آج کا سبق آپ کو پسند آئے گا۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا قرآن پاک کو عربی لہجے میں حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہوتا ہے۔ تو اگلے سبق کے اندر میں انشاءاللہ العزیز بتلاؤں گا کہ قرآن پاک کے اندر جب ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی تو ایسی غلطیاں ہمیں کیوں آتی ہیں، اور جب ہمیں یہ غلطیاں آتی ہیں تو اب ہم یہ غلطیاں کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ تو اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز اس پر ڈسکس کریں گے۔ تو امید ہے آج کا سبق آپ کو پسند بھی آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر پسند آیا ہے تو اچھا سا کمنٹ کر کے اور لائک کر کے ہمارا حوصلہ افزائی بھی ضرور کیا کریں۔ اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آنے والے تمام اسباق بآسانی آپ تک پہنچتے رہیں، اور اپنے دوست احباب کو بھی ہمارے چینل او کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑیں تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔